أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ کنز مانو، یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا، کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے سنو۔ بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، ان کے دلوں میں بچھڑا رچ چکا تھا ان کے کفر کے سبب۔ تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان، اگر ایمان رکھتے ہو تو۔ ترجمہ کنز ایمان، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑا رچا ہوا تھا۔ اے محبوب تو فرما دو کہ تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا، لیکن انہوں نے حسب عادت نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو ہوا میں بلند کر دیا۔ ان سے فرمایا کہ چلو اب مضبوطی سے اس توریت کو تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور ہمارے احکام دھیان سے سنو۔ بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ اطاعت کا اقرار تو کر لیا، لیکن ان کے دل کی حالت پہلے جیسی ہی رہی، اور شریعت کا حکم چونکہ ظاہر پر ہوتا ہے دل پر نہیں، اس لیے بنی اسرائیل کے زبانی اقرار کرنے سے ان سے کوہ طور کو ہٹا لیا گیا، اگر ان کے دلوں میں وہی انکار تھا، اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑے کی محبت کسی ہوئی تھی۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دے کہ اے یہودیوں تم اپنے اسلاف کی حرکت کو جانتے ہو، لیکن تم نہ ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہو اور نہ ہی اس سے اپنی برات ظاہر کرتے ہو، تو خود بتاؤ کیا توریت پر ایمان لانے کے یہ تقاضے ہیں؟ اگر اسی کے یہ تقاضے ہیں تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک پر ایمان لانے کا مطلب، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام و تقاضوں پر عمل کیا جائے اور اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے قرآن پاک پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہا ہے، کیا اس کی عملی حقیقت اس دعوے کی تصدیق کر رہی ہے یا نہیں، اور ذرا غور کرے کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے دور ہے، فرض روزے نہ رکھنے کے مختلف ہیلے بہانے تراش رہی ہے، اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا ان پر بہت بھاری ہے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو باطل اور ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا مال کھانے سے منع کیا گیا، لیکن آج مال بٹورنے کا کون سا ایسا ناجائز طریقہ ہے جو مسلمانوں میں کسی نہ کسی طرح رائج نہیں؟ قرآن پاک نے کسی کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا، لیکن آج مسلمانوں میں ناحق قتل و غاری ایسی عام ہے کہ نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ مجھے کیوں مارا گیا اور نہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ میں نے کیوں مارا۔ قرآن شریف میں مسلمان عورتوں کو گھروں میں رہنے، پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج ہمارے معاشرے کا وہ کون سا طبقہ ہے جس میں مسلمان عورت سج سنور کر اجنبی مردوں کے سامنے نہیں آ رہی، بلکہ آج مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ عورتوں کے پردہ کرنے کو دقیانوسی سوچ اور تنگ ذہنی قرار دے رہے ہیں۔ اے کاش کہ ہم بھی اپنی زبانی ایمان و محبت کے دعووں اور بے عملی بدعملی کے درمیان کا تضاد اور فرق سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا نصیب ہو جائے کہ ہمارے جیسے اعمال ہیں، کیا ہمارا ایمان ہمیں ان اعمال کا حکم دیتا ہے یا ہمارے ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ ایمانی قوت معلوم کرنے کا طریقہ، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جب تک دل میں برائی کی لذت و حلاوت موجود رہتی ہے، تب تک ایمان اور نیک عمل کی شیرینی اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ گناہوں پر اصرار ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لذت محسوس نہیں ہونے دیتا۔ یاد رہے کہ نیکوں اور نیکیوں سے محبت ایمان کی علامت ہے، جبکہ بروں اور برائیوں سے محبت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی
قوت کو اپنی قلبی میلان سے معلوم کرے، کیونکہ جن دلوں میں فلموں، ڈراموں، بے حیائیوں، گانوں کی محبت ہو، ان دلوں میں نماز، ذکر، درود اور تلاوت کی محبت نہیں سما سکتی۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ اللَّهِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور تم فرماؤ، اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے، تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے محبوب، تم فرما دو، اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ خالصۃ، خالص تمہارے لیے۔ یہودیوں کا ایک باطل دعویٰ یہ بھی تھا کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت 111 میں یہ دعویٰ مذکور ہے۔ ان کا رد فرمایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے گمان میں جنت تمہارے لیے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے، مال کی حاجت نہیں، تو جتنی نعمتوں کے مقابلے میں دنیاوی مصائب کیوں برداشت کرتے ہو؟ تو جنتی نعمتوں کے مقابلے میں دنیاوی مصائب کیوں برداشت کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو تاکہ عیش و آرام والی جنت میں پہنچ جاؤ۔ اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارے جھوٹ ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو موت کی تمنا کرو۔ موت کی محبت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یا رب، مجھے اپنی راہ میں شہادت، اپنے رسول کے شہر میں مجھے وفات نصیب فرما۔ عمومی طور پر تمام اکابر صحابہ، بالخصوص شہدائے بدر و احد، اصحاب بیعت الرضوان، راہ خدا میں موت سے محبت رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایران والوں کو جو خط بھیجا، اس میں تحریر فرمایا تھا، ان معی قوم یحبون القتل فی سبیل اللہ کما یحب الفارس الخمر، یعنی میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جانے کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا ایرانی لوگ شراب سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس طرح کا خط حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایرانی لشکر کے سپہ سالار رستم بن فرخ زاد کے پاس بھیجا تھا، اور ان میں تحریر فرمایا تھا، انما معی القوم یحبون الموت کما یحب الفارس الخمر، یعنی میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے جو موت کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا آدمی شراب کو مرغوب رکھتے ہیں۔ اس میں لطیف اشارہ تھا کہ شراب کی ناقص مستی کو محبت دنیا کے دیوانے پسند کرتے ہیں، اللہ والے موت کو محبوب حقیقی کے وصال کا ذریعہ سمجھ کر محبوب جانتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل ایمان آخرت کی رغبت رکھتے ہیں، اگر لمبی عمر کی تمنا بھی کریں تو اس لیے کرتے ہیں کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ اور عرصہ مل جائے جس سے آخرت کے لیے ذخیرہ سعادت زیادہ کر سکے۔ اگر گزشتہ زندگی میں گناہ ہوئے ہیں تو ان سے توبہ استغفار کر لیں، البتہ دنیاوی مصائب سے تنگ آ کر وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دنیاوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر موت کی تمنا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو یوں دعا کرے کہ اے اللہ، جب تک زندہ ہوں میرے لیے بہتر ہے، اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو اس وقت مجھے وفات دے دے۔ در حقیقت دنیاوی پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا صبر و رضا، تسلیم و توکل کے خلاف ہے اور ناجائز ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز موت کی تمنا نہ کریں۔ یہ غیب کی خبر اور معجزہ ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی شدید مخالفت کے باوجود بھی موت کی تمنا کا لفظ زبان پر نہ لا سکے۔
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنزُ الایمان۔ اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جیے اور وہ اس سے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا، اور اللہ تعالیٰ ان کے کو تک دیکھ رہا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، مشرکوں میں سے ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ احرص الناس علی حیات، لوگوں میں سب سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں۔ مشرکین کا ایک گروہ مجوسی ہے، آپس میں اسلام کے موقع پر کہتے ہیں 1000 سال یعنی 1000 برس جیو۔ اس قول کے پیش نظر آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں، اور یہودی ان سے بھی بڑھ گئے ہیں، انہیں جینے کی ہوس سب سے زیادہ ہے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے جہنم کے عذاب سے دور نہ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، اور ان کا کوئی حال اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں۔ دنیاوی زندگی کے حریص کون؟ یاد رہے کہ کفار دنیاوی زندگی پر حریص ہوتے ہیں، موت سے بہت بھاگتے ہیں، جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اگر زندگی چاہتا ہے تو صرف اس لیے کہ زیادہ نیکیاں کرے، آخرت کا توشہ جمع کرے، اور آخرت کا زادِ راہ جمع کرنے کے لیے زندگی چاہنا اچھا ہے، لیکن یہ زندگی کی ہوس نہیں بلکہ آخرت کی تیاری ہے۔ نیز لمبی عمر اور زیادہ مال اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت نہیں، بلکہ یہ تو بعض اوقات وبال کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور نیک عمل ہو۔ اس شخص نے پھر عرض کی، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ کل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تم فرما دو، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے محبوب تم فرما دو، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو بس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے موجودہ کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے۔ من کان عدو، جو دشمن ہے۔ شأن نزول۔ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس آسمان سے کون فرشتہ آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ ابن سبوریہ یہودی پیشوا نے کہا، وہ ہمارا دشمن ہے، عذاب، شدت و زمین میں دھمسانا وہی اتارتا ہے، اور پہلے بھی کئی مرتبہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ یہودیوں کی یہ بات سراسر جہالت تھی، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو جو چیز بھی لائے وہ اللہ کے حکم سے تھی، تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی تھی۔ بلکہ اگر یہودی انصاف کرتے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے محبت کرتے، ان کے شکر گزار ہوتے کہ ایسی کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبرائیل، میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبرائیل، میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ من کان عدو، جو کوئی دشمن ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں سے دشمنی کفر اور غضب الہی کا سبب ہے۔ محبوبان حق سے دشمنی خدا عزوجل سے دشمنی ہے، خدائے عزوجل سے دشمنی کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کے خادم ہیں، ان کا دشمن رب تعالیٰ کا دشمن ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک فرشتے سے دعوت سارے فرشتوں سے دعوت ہے، یہی حال انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے دعوت رکھنے والوں کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری اور ان کے منکر نہ ہوگے مگر فاسق لوگ۔ ترجمہ کنز عرفان، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیات نازل کی، ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی۔ ابن سبوریہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور آپ پر ایسی کوئی روشن آیات نازل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں جن میں حلال و حرام اور حدود وغیرہ کے احکام واضح اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا۔ یاد رہے یہاں فاسقوں سے مراد کافر اور منافق ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں سے ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں سے بیشتروں کو ایمان نہیں۔ ترجمہ کنز عرفان، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ عَاهَدُوا عَهْدًا، انہوں نے عہد کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق تھے، تو مالک بن سیف نے کہا خدا کی قسم آپ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہودیوں نے جب کبھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو ویسے ہی پیچھے پھینک دیا جیسے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر یہودیوں کو توریت پر ایمان ہی نہیں، اس لیے وہ عہد توڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس بات کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہودیوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے، عرب کے مشرکوں کے خلاف ہم ضرور ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے انکار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جب ان کے پاس تشریف آیا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ ترجمہ کنز عرفان، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ جاءہم رسول، ان کے پاس رسول آیا، یہاں رسول سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توریت زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے اور خود ان کی کتابوں میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ کے اوصاف و احوال کا بیان تھا، اس لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہی ان کی کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ مشہور مفسر سدی کا قول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے توریت اور قرآن کا تقابل کیا، جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے توریت کو بھی چھوڑ دیا۔ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد اس کتاب کی طرف بے التفاتی کرنا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے توریت کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ قرآن مجید سے متعلق مسلمانوں کی حالت زار۔
اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹھ پیچھے پھینک دینے کے مترادف ہے، اگرچہ اسے روز پڑھتے اور اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھے، جیسے یہودی توریت کی بہت تعظیم کرتے تھے، مگر حضور پور نور وسلم پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا گیا، گویا اسے پسے پشت ڈال دیا۔ آج کے مسلمانوں کا حال بھی اس سے بہت مشابہ ہے کہ قرآن پاک کے عمدہ اور نفیس نسخے گھروں اور مسجدوں میں الماریوں کی زینت تو ہیں، ریشمی غلاف بھی ان پر موجود ہیں، لیکن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان الماریوں اور ریشمی غلافوں پر گرد کی تہ جم چکی ہے، اور حقیقتاً وہ گرد ان غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر جمی ہوئی ہے۔ آج کہاں ہیں وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال حرام کا علم ہو، جنہیں اسلامی اخلاق کا پتہ ہو، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی آیت سن کر ڈر جاتے ہوں اور ان کے اعضاء اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہوں، جن کے دل و دماغ پر قرآن کے انوار چھائے ہوئے ہوں۔ افسوس و معذرت ہے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بے رخی اور بے توجہی کی علامت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی جاہل کی طرح ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر۔